قرآن کے عجیب چیلنج. فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. آج کچھ لوگ روشن خیال ایسے پیدا ہو گئے، کہنے لگے کہ جی یہ انسان تو بس ایسے آ گیا دنیا میں، کہاں الیاذ باللہ خدا کس کا وجود، یہ تو ہم مادہ پیدا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ جناب انسان تو ویسے آ گیا حادثاتی طور پر. پروردگار عالم نے فرمایا فلولا، چیلنج دیکھو قرآن چیلنج کر رہا ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین. او میرے بندو، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، تم کسی نظم کے اندر اگر نہیں، اللہ فرماتے ترجعونہا، میں تیرے بیٹے کی روح نکال رہا ہوں، میں تیری بیوی کی روح کھینچ رہا ہوں، میں تیری ماں کی روح لے رہا ہوں، میں تیرے باپ کی روح قبض کر رہا ہوں. ترجعونہا، میں لے رہا ہوں، تو واپس لٹا کے تو دکھانا. ترجعونہا ان کنتم صادقین. اتنی قوت والے رب سے صلح کر لے، بغاوت کو ختم کر کے اس کی طرف بڑھنے والا بن جا. وہ تیرے میرے انتظار میں بیٹھا ہے. روایات میں آتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک مجوسی مسلمان ہوا، گلا اچھا تھا، آواز اچھی تھی، کہیں چھپ چھپا کے گانا گانے لگا، لیکن آواز بیٹھ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب گلا نہیں چل رہا، کوئی گانا سننے والا ہی نہیں، اب کھانا پینا بند ہو گیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، اولاد ہے نہیں، اسباب ہیں نہیں. جب سارے دروازے بند ہو گئے، مقبرہ بقیع میں پہنچا، ایک قبر کے قریب جاتے ہوئے گر پڑا اور زارو قطار رو کے کہنے لگا او میرے خالق، او میرے مالک، آج 70 برس ہو چکی ہے میری زندگی، آج سارے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے ہیں، آج تیرے دروازے پہ آیا ہوں، سارے دروازے بند ہو گئے، آج تیرے دروازے پہ آیا ہوں، او میرے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، پیٹ میں کھانا نہیں، بھوک سے نہ ڈال ہوں، چل نہیں سکتا، جن کے لیے زندگی لگائی تھی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے رہے، میں تیرا بندہ ہوں نا میرے اللہ، میری نالائکیوں کو معاف فرما دے، مجھے کھانا دے دے، مجھے کھانا دے دے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، حکم آیا عمر اٹھ جا، میرا بندہ کھانا مانگ رہا ہے. کھانے کے لیے کوئی سپاہی نہیں گیا، کوئی مدینے کا شہری نہیں گیا، امیر المؤمنین کو اٹھایا، جا میرے بندے کے کھانے کا انتظام کر، میرا بندہ میرے دروازے پہ کھانا مانگ رہا ہے. جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ در پہنچے،
کھانا ہاتھ میں نہیں سر پہ اٹھایا، وہ کتنی سعادت والا ہوگا۔ یہ کون سا مہمان ہے جس کا حکم آیا؟ تلاش کرتے کرتے مقبرہ بقیع میں پہنچے، وہ عمر کو دیکھ کر، عمر کا جلال دیکھ کر بھاگنے لگا۔ جناب عمر نے فرمایا بھاگ نہیں، آج میں تیرا مہربان بن کر، میزبان بن کر آیا ہوں، میزبان بن کر آیا ہوں، مہربان بن کر آیا ہوں۔ کھانا پیش کیا، کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ میں تو تڑپ رہا تھا، کس نے بتایا؟ سیدنا عمر کہنے لگے جس کے سامنے تو رو رہا تھا، جس کے سامنے تو رو رہا تھا، جس کے سامنے تو دامن پھیلا رہا تھا، اس نے مجھے حکم دیا میرا بندہ بھوکا ہے، جا اسے کھانا کھلا لے۔ اب تڑپنے لگا، کہنے لگا او میرے اللہ، میں کتنا بدنصیب ہوں، میں نے 70 برس تک نہیں پکارا تجھے، آج پکارا تو اپنے پیٹ کے لیے پکارا، میری پکار ابھی ختم نہیں ہوئی کہ امیر المؤمنین میری دعا کا ثمر بن کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کھانا نہیں اتر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت جاگ جاتی ہے، جب محبت بیدار ہوتی ہے، حلق سے کھانا نہیں اتر رہا، رونے لگا، تڑپ کر اپنے اللہ کو جان دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ زندگی کے اندر ایک چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں رات کو سو رہا ہوں، مجھے خواب میں حکم آیا جا جنازے میں شامل ہو جا، ایسا جنازہ ہے جس کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا خوش نصیب، یہ کون ہے جس کو دنیا میں معافی کی بشارت مل گئی؟ فرمایا میں پہنچا، میں نے تلاش کیا کہاں پہ، پتا چلا میرے پڑوس میں نوجوان مر گیا۔ جب پہنچے تو پتا کیا اس کا تو کوئی اچھا معاشرے میں کوئی معروف نہیں تھا، تو اس کو اتنی عظمت اور اتنی شان اور رفعت اور مقام کیسے ملی؟ جنازے میں شامل ہوئے، شامل ہونے کے بعد گھر پہنچا، میں نے کہا کہ یہ کون سا عمل اس نے کیا؟ لوگ تو اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو گھر والے کہنے لگے آج چند دنوں سے صورتحال یہ تھی کہ یہ جب دیکھنے لگا اعضاء کمزور، جسم کمزور، اچانک تڑپنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں بہت سارے آئے، دنیا لے کے آئے، کچھ وہ ہیں جو آخرت لے کے آئے، لیکن میں تیری مخلوق میں وہ بد نصیب انسان ہوں، میں تیری مخلوق میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس کے پاس نہ دنیا ہے میرے اللہ نہ آخرت ہے، جس کا دامن خالی ہے میرے اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیری فضل کے، تیرے کرم کے۔ میرے اللہ میں تیرے کرم کو، تیرے فضل کی بھیک مانگ کے تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر آنے والا ہمارا مقرب ہوگا، مقرب کون؟ جس نے زندگی ہماری مرضی کی گزاری، جس کے صبح و شام ہماری مرضی پہ گزرے۔ فرمایا جب وہ آئے گا پروٹوکول دیکھ ذرا، فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو مقرب ہیں اسرائیل جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ فرماتے اسرائیل ایسے نہ جانا، یہ میرا وی آئی پی آ رہا ہے، یہ میرا مقرب آ رہا ہے،
ایسے نہ جانا۔ اللہ کیسے جاؤں؟ فرمایا جنت کا گلدستہ لے کے جا، جنت کا گلدستہ لے کے جا، جنت کی خوشبو لے کے جا، جنت کا کفن لے کے جا، 500 فرشتے لے کے جا۔ اللہ اکبر، 500 فرشتے لے کے جا، جنت کا کفن لے کے جا اس کی مقدس روح کے لیے، اور اسے گلدستہ پیش بعد میں کرنا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود نے یہ روایت نقل کی، فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا پروردگار عالم اسرائیل کو کہتے ہیں اسے گلدستہ بعد میں پیش کرنا، پہلے میرا سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرا سلام پیش کرنا۔ میرے قابل قدر بھائی، وہ قیمتی انسان ہے جو ابھی زمین پہ ہے، پروردگار عالم کی طرف سے سلامتی کے پیغام آنے لگے، سلام آنے لگا، جنت کے گلدستے آنے لگے، جنت کی بہاریں آنے لگی، فرشتے استقبال کے لیے آنے لگے۔ فرمایا فروح وریحان وجنت نعیم۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے 3 حصے ہیں، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، تو نعمتیں بھی 3، فروح وریحان وجنت نعیم۔ فروح فرمایا کہ میرا بندہ جو ہوگا نا، ایک تو دنیا میں اسے ہم سکون عطا کریں گے، جس حال میں رہے گا پرسکون رہے گا، اور جو ہمارا نہیں ہوگا وہ بے چین ہوگا، سب کچھ ہوگا بے چین ہوگا، جو ہمارا ہوگا بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا، پرسکون ہوگا۔ اور فرمایا فروح و ریحان، اور جب قبر میں آئے گا تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے، راحتوں والا بنا دیں گے، اور جب میدان محشر میں آئے گا جنت و نعیم، جنت کے باغات، نعمتوں والے باغات سجا کے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ ہے وہ زندگی جو کامیاب زندگی ہے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر کھب چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، اس کھبی ہوئی زندگی سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہو جائیں، آخرت کے لیے، کل کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ ہم تھوڑا سا احتساب اپنا کریں کہ ہم نے آج کا دن اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے آج کے دن ہم نے کتنی محنت کی، اور اپنی قبر بنانے کے لیے ہم نے آج کے دن کتنی محنت کی۔ میرے قابل قدر بھائی، اگر یہ احتساب ہمارا ہر روز شروع ہو جائے گا تو پھر وقت آئے گا کہ جب آپ اپنا محاسبہ کرو گے تو آپ کو پورے دن میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا نا کہ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے۔ قبر بھی منزل نہیں ہے، منزل تو اور ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ میں برطانیہ کا نیشنل بن گیا، سرخ پاسپورٹ مل گیا، بڑا کامیاب ہو گیا۔ کوئی سوچتا ہے امریکن جنسی مل گئی، امریکن نیشنلٹی مل گئی، کامیاب۔ کوئی سوچتا ہے کہاں، فرمایا نہیں نہیں، تو جنت کا نیشنل ہے، تو جنت کا نیشنل ہے۔ تو اپنے گھر اور گلی سے آیا، گھر کا پتہ بھول گیا، یہاں گھر میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر جنت کا راستہ بھول گیا تو جنت میں کیسے پہنچے گا، کیسے پہنچے گا؟ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے،
کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بتائیں 1000 برس کے قریب زندگی ہے، کتنا لگا؟ فرمایا یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکال دیا گیا ہوں۔ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو اس میں نہ کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جس نے اسے تماشا سمجھا وقت نے اسے تماشا بنا دیا، جس نے اسے عبرت سمجھا وقت نے اسے محفوظ کر لیا۔ اس زندگی کو گزارنے کا ایک ڈھنگ تیرا میرا، ایک ڈھنگ وہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز تہجد پڑھتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں۔ 2 رکعت نماز شروع کی، ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوئی، سحر طلوع ہو گئی اور رو کے کہنے لگی او میرے ربا اتنی چھوٹی سی رات بنائی، او میرے ربا اتنی چھوٹی سی رات بنائی، میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکی، میرے اللہ اتنی چھوٹی سی رات تو نے بنائی ہے، میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکی۔ یہی فاطمہ الزہرا جب قبر کی طرف جانے لگی، جناب ابو ذر غفاری کہنے لگے او قبر آج تجھے پتا ہے تیرے پہلو میں کون آ رہا ہے، آج تجھے پتا ہے تیرے پہلو میں کون آ رہا ہے، آج مصطفیٰ کی وہ شہزادی آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا جس کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج حسنین کی اماں آ رہی ہے، علی کی رفیقہ حیات آ رہی ہے۔ تجھے پتا ہے کتنی عظمتوں والی خاتون تیرے پہلو میں آ رہی ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے قبر کہنے لگی یا ابا ذر لست مکان حسب و نسب، او ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں تو اعمال کی جگہ ہوں۔ اگر مصطفیٰ کی بیٹی بھی آ رہی ہے، اگر اعمال لے کے آگی میں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی، اور اگر اعمال لے کے نہیں آئے گی تو میں اس کے لیے اجنبی بن جاؤں گی، میں اس کے لیے اجنبی بن جاؤں گی۔ مجھے وہاں ایک اور منظر یاد آیا، جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ قبر کے قریب، علی آہستہ سے کہنے لگے یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر ہچکیاں بن گئی، پھر زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جب بھی میں نے فاطمہ کو بلایا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں مصطفیٰ کی لخت جگر، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا میں تو شہزادی ہوں، یہ بستر پہ ہوتی، یہ بیمار ہوتی، یہ جہاں بھی ہوتی، جب میری آواز لگتی تو لبیک یا سیدی کہہ کر فاطمہ دوڑتی ہوئی آیا کرتی تھی۔ میری بہن گھر میں بیٹھی ہوئی سن لے، آج فاطمہ کی بیٹی تجھے بننا چاہیے، فاطمہ والا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج 4 ٹکے آ جائیں دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں زارو قطار رونے لگے. فرمایا کل میری فاطمہ جب بلاتا تھا دوڑی آتی تھی، آج فاطمہ کو بھی موت نے بے بس کر دیا. فاطمہ کو بھی موت نے بے بس کر دیا. میرے قابل قدر بھائی، آج ذرا اس لمحے سے آنے سے پہلے ہم اپنا احتساب کر لیں. اسی لیے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو حساب سے پہلے پہلے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے خود مر کے دیکھ لیا کر. مرنے والی کیفیت کو اپنے ذہن میں سامنے لایا کر. جب اس کیفیت کو سامنے لائے گا تیری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. تو یہاں رہ کر اگر پاکستان ہندوستان میں کشمیر میں جس گھر سے آیا وہاں جا کر گھر بنایا، وہاں کے عزیز و اقارب کو کچھ دیتا رہا، اچانک حکم آیا کہ آپ جاؤ واپس اپنے پرانے وطن. اب جانے لگا، دل خوش ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جا رہا ہوں، وہاں بھی گھر ہے، عزیز ہیں، پیارے ہیں، چاروں طرف ان کو نوازا ہوا ہے، بہت سارا مال ان پہ لگایا ہوا ہے، مطمئن جا رہا ہے. اس کے برعکس وہ جو آیا اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، خبر بھی نہیں لی، نہ وہاں گھر، نہ وہاں تعلق، نہ وہاں واسطہ. اب یہ بھی جانے لگا، راستہ بھر سوچتا ہے جاؤں گا کہاں جاؤں گا، ملوں گا کہاں ملوں گا. فرمایا یہ چھوٹی سی مثال ہے یہاں اور وہاں کی. بالکل اسی طرح جب آخرت والے گھر پہ تمہاری محنت لگی ہوگی، تمہارے اعمال وہاں پہنچے ہوں گے، تو جاتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، خوشی ہوگی، مسرت سے آگے بڑھو گے، دلچسپی سے آگے بڑھو گے. اسی لیے عارف نے کہا کہ فنا کیسی فنا کیسی بقا کیسی، فنا کیسی بقا کیسی، جو ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. میرے قابل قدر بھائی، یہ کیفیت اسی وقت بنتی ہے جب اس گھر کو بھی آباد کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اسی گھر کو آباد کرنے کی محنت ہو رہی ہے. اور جب آپ نے دیکھا ہے علاج ہوتا ہے تو علاج کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، پرہیز ہوتا ہے، پھر میڈیسن بھی ہوتی ہے. دن کو روزہ رکھ کے آپ کو پرہیز کروایا جاتا ہے، شام کو قرآن کی میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو، ایمانی قوت بڑھے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو.